میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں لسان الہند۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی ڈائری کی یہ چوتھی قسط ہے۔ اگر آپ پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھیے تو آپ اس چینل کے پلے لسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تتمہ: مولانا عبید اللہ سندھی کی مندرجہ بالا سوانح ان کی اپنی تحریر کردہ ہے، جو ہندوستان روانہ ہونے سے بیشتر مکہ معظمہ میں معرض تحریر میں آئی۔ بعد کے واقعات کا اجمال یہ ہے، یعنی اب تک جو باتیں ویڈیو میں پیش کی گئی تھی وہ خود مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی تحریر تھی، لیکن آج جو باتیں ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے وہ اس کتاب کے مرتب محمد عبد القدوس کی تحریر کردہ ہے۔ ہندوستان آنے کی تمنا کیوں تھی؟ اگرچہ مولانا کا ارادہ 1938 عیسوی میں ہی ہندوستان آنے کا ہو گیا تھا، مگر نامعلوم واقعات کی بنا پر ان کا آنا ایک سال کے لیے معطل ہوا اور وہ 1939 عیسوی میں سرزمین عرب سے روانہ ہو سکے۔ مولانا نے ایک خاص مقصد احیاء اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف سمجھی تھی، اور زندگی کے ہر مرحلے پر ان کے مطالعے اور ان کے تصورات کا محور اسی مقصد کا حصول تھا۔ طویل اسفار و گردوپیش کے افکار کا مطالعہ اور تنقید اور وسیع عرصے کے غور و فکر کے بعد بلد اللہ الحرام میں انہوں نے اپنے طور پر ایک نظام کار متعین کر لیا تھا، اور ہندوستان کی تمنائیں صرف اس لیے تھی کہ یہاں ان کو اپنے افکار کے پھیلانے اور ایک صالح جماعت کے تیار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ 25 سال کی جلاوطنی کے بعد جب آپ ہندوستان آنے کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو آپ کی عجیب حالت تھی۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مولانا پر اس وقت غیر معمولی تأثر کی کیفیت طاری تھی۔ جوار حرم میں رہتے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے۔ ایک طرف اس کو چھوڑنے کا قلق تھا اور پھر وطن کے مراجعت جذبات میں تلاطم پیدا کر رہی تھی۔ ایک ہندوستانی بزرگ جو خود بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا خاندان مستقل طور پر حجاز میں بس گیا ہے اور ان کے کاروبار کا وسیع سلسلہ ہے۔ 12 سال کے عرصے میں شاید ہی کوئی دن ہوگا کہ مولانا کی صاحب موصوف سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ آپ مولانا کے ساتھی بھی تھے اور ایک لحاظ سے شاگرد بھی۔ ان کا اصرار تھا کہ مولانا بیت الحرام میں رہیں، لیکن مولانا سمجھتے تھے کہ ان کا وطن واپس جانا ضروری اور مفید ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی آخری ملاقات بڑی رقت انگیز تھی۔ رخصت ہوتے وقت مولانا نے ان سے فرمایا کہ میرا یہ غیر متزلزل یقین اور عقیدہ ہے کہ اسلام کا مستقبل بڑا روشن اور شاندار ہے۔ بے شک اسلام پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ایک بار پھر ابھرے گا، لیکن خارج میں اس کا ڈھانچہ وہ نہیں ہوگا جو اس وقت ہے۔ مجھے جس طرح اس بات پر یقین ہے کہ اسلام ایک بار پھر ابھرے گا، اسی طرح میرا یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارا موجودہ ڈھانچہ اب چند دنوں کی چیز ہے۔ اسلام کو اپنا ایک نیا ڈھانچہ بنانا ہوگا اور مسلمان اسے جس قدر بھی جلد بنا لیں بہتر ہوگا۔ یہ دو عقیدے ہیں جو مجھے کشاں کشاں ہندوستان لے جا رہے ہیں۔ میں اب چراغ سحری ہوں، خدا معلوم زندگی کے چند دن اور ہوں گے۔ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی قوم کے کانوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں۔ حوالہ: مولانا عبید اللہ سندھی از پروفیسر محمد سرور، صفحہ نمبر 178۔ ہندوستان میں عام اور سیاسی جماعتوں سے تعلقات۔ الغرض یہ تمنائیں لے کر وہ مارچ 1939 عیسوی میں ہندوستان کے ساحل پر اترے۔ کراچی، لاہور، دیوبند اور دہلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ قوم کو ان سے اور ان کو قوم سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ مولانا کے عقیدت مندوں میں وہ لوگ بھی تھے جو مولانا احمد علی اور خواجہ عبدالحمید صاحب کے واسطے سے ان کے تفسیر قرآن سے متاثر ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جن کو ان کے سیاسی رجحانات اور ماضی کے رجحانات کی وجہ سے ان سے عقیدت تھی۔ چنانچہ مولانا کی آمد پر مختلف سیاسی افراد اور جماعتوں نے ان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا، اور دارالعلوم دیوبند اور جامعہ ملیہ کے بہت سے طلبہ ان سے والہانہ محبت کا اظہار کرنے لگے۔ مگر مولانا کے 25 سالہ مطالعہ اور تدبر نے ان کے اور قوم کے عام ذہن و فکر کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی تھی، اور جوں جوں مولانا اپنے مخصوص افکار و خیالات کا اظہار کرنے لگے، عقیدت مندوں کا یہ جمگھٹا ہٹتا گیا، اور مسلم لیگ، کانگریس، احرار اور جمعیت العلماء میں سے ہر ایک جماعت نے مولانا کی خدمات سے اپنی جماعت کو الگ رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، مولانا نے صرف
سندھ کانگریس کمیٹی اور بنگال جمعیت العلماء صوبہ کے 2 مقامات پر جلسوں کی صدارت کی، اور بس اس کے بعد مولانا نے اپنی الگ راہ لی اور عام شاہ راہوں سے الگ ہو گئے۔ مولانا جوشیلے مجسمہ انقلاب تو تھے ہی، چراغ سحری ہونے کے تصور نے ان کی طبیعت میں عجلت اور بے صبری پیدا کر دی تھی، اور ہر اس نظام کو فوراً توڑنے کے حق میں تھے جو ان کے خیال اور ان کے مطالعے کے مطابق ملک اور مذہب کے مستقبل کے لیے مفید نہ تھا، اور وہ کانگریس کی مذہبی قیادت اور دیگر اسلامی جماعتوں کی قدامت پسندی سے نالاں تھے۔ مولانا کا مخصوص پروگرام اور اس کی تکمیل جمنا نربدا سندھ ساگر پارٹی۔ سرزمین حجاز کو چھوڑنے سے بیشتری مولانا نے ہندوستانی پروگرام کے 3 حصے کر لیے تھے: کانگریس کی ممبری، شاہ ولی اللہ کے فلسفے کی تلقین، اور کانگریس میں اپنی پارٹی کا قیام۔ ہندوستان پہنچنے پر مولانا نے اپنے پروگرام کے تیسرے جزو کو جمنا نربدا سندھ ساگر پارٹی کے نام سے روشناس کرایا۔ اس پارٹی کا نصب العین ان کی کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک کے آخری ورق پر مندرج ہے، اور لاہور و سندھ میں اس کی شاخیں بھی موجود ہیں۔ مگر سیاسی پارٹیوں کے قیام کے لیے جس گرم جوشی اور سرگرم جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مولانا کی زندگی میں مولانا کو نہ مل سکی، اور اس پارٹی کا وجود صرف نظریے تک ہی محدود رہا۔ شرکت کانگریس۔ پروگرام کے پہلے جزو کانگریس کی ممبری کے متعلق مولانا ہر مجلس میں فرماتے رہے کہ مجھے نیشنل کانگریس سے محبت ہے، کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ ہمارے ملک کی معزز سیاسی مجلس ہے۔ میں 16-17 برس کانگریس میں کام کرتا رہا ہوں۔ مولانا نے ہر خطبے اور ہر مجلس میں اس حقیقت کا اظہار کیا کہ ہندوستان کا اور مسلمانوں کا فائدہ ہندو مسلمان کی مشترکہ سیاسی جد و جہد اور کانگریس کو صحیح نمائندہ جماعت بنانے میں ہے۔ ایک واحد سیاسی جماعت کی ضرورت اس لیے انہوں نے محسوس کی کہ کل ہندوستان کی سیاست اور معیشت کا نظام ایک ہی طرز پر قائم ہوا ہے۔ ان کے خیال میں یکجہتی اور امن قائم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی معاملات میں کل ہندوستان کی نمائندگی کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری تھا۔ بصورت دیگر ہندوستان کے لیے دوسری قوموں کے سامنے ذلت و رسوائی کے علاوہ دوبارہ غلامی کا خطرہ ہے۔ یہ واحد جماعت ان کے خیال میں کانگریس ہی ہو سکتی تھی۔ اس لیے مولانا کانگریسی تھے اور کانگریس میں رہنا چاہتے تھے، مگر ان کو کانگریس کی موجودہ نیم مذہبی و نیم سیاسی قیادت سے شکایت تھی، اور وہ اسے مسلمانوں کے قومی وجود کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اس نظام کے تصور میں شریک ہونے کے باوجود اس میں منسلک نہ ہو سکے، اور ہندوستان کے اس آخری چند سالہ قیام میں کبھی کانگریس کی پرائمری ممبر بھی نہ بنے۔ بیت الحکمت اور ولی اللہ فلسفے کی تلقین۔ شاہ ولی اللہ فلسفے کے سمجھانے اور پھیلانے کے لیے مولانا نے دہلی اور لاہور میں مراکز کھولے، اور نہایت سرگرمی سے ان نوجوانوں کی تربیت کی تکمیل میں مصروف ہو گئے جو عقیدت مندوں کے جم غفیر کے الگ ہو جانے کے بعد ان سے وابستگی میں ثابت قدم رہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے پیر جھنڈا، کراچی، لاہور اور دین پور میں بیت الحکمت کھولے، اور ان طبائع کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا جو ان کی خیالات کو سننے اور ان سے استفادہ کرنے کے لیے آمادہ تھے، اور اپنے مقصد کے لیے ان کی جد و جہد اور دلی جذبات کا اندازہ کرنے کے لیے ہم ایک واقعہ کا ذکر بطور نمونہ کرتے ہیں۔ دلی میں مولانا ادریس میرٹھی کے مکان پر ہر جمعہ کے دن مقامی فضلائے دیوبند کا اجتماع اور مذاکرہ علمی ہوتا تھا۔ مولانا بھی ان دنوں اوکھلا جامعہ نگر میں مقیم تھے، جو جامع مسجد سے 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس اجتماع میں شرکت کے لیے مولانا بالالتزام جمعہ کی نماز سے پہلے جامع مسجد تشریف لاتے اور عصر کے بعد واپس جاتے۔ ظہر اور عصر کے درمیان مذاکرہ ہوتا۔ مولانا حجت اللہ البالغہ کے جستہ جستہ مقامات کا درس دیتے اور شکوک و شبہات نہایت اطمینان سے حل کراتے۔ اس التزام کو نبھانے کے لیے 2-4 دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مولانا کے پاس بس کا کرایہ نہ تھا۔ انہوں نے یہ طویل مسافت اس بڑھاپے کے عالم میں پیدل طے کی اور اجتماع میں شریک ہوئے ہیں، مگر چہرے کی بشاشت میں فرق
نہیں آنے دیا۔ سخت کوشی مولانا کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ پروفیسر محمد سرور صاحب لکھتے ہیں، ایک دفعہ دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں مولانا کا جامعہ نگر میں قیام تھا۔ دہلی میں اس دفعہ سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ بعض دفعہ صبح کو اتنی کہر چھائی ہوتی کہ دن کے 10-11 بجے تک دھوپ دیکھنے میں نہ آتی۔ مولانا حسب معمول بہت سویرے اٹھتے اور سیر کو نکل جاتے۔ جامعہ نگر سے 3-4 فرلانگ پر دریائے جمنا ہے، جہاں سے ایک نہر نکلتی ہے۔ موصوف نہر پر یخ پانی سے وضو کرتے، نماز پڑھتے اور وہیں چہل قدمی کرتے کرتے ذکر و افکار سے فارغ ہوتے۔ صبح کے ان معمولات سے جب مولانا فارغ ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت میں بڑی تازگی اور انبساط ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ طلباء موجود ہوں تاکہ آپ درس دیں۔ مولانا اور مدرسہ دیوبند۔ شاید فضلائے دیوبند کی اس اجتماع کی شرکت کا التزام اس لیے بھی ہو کہ مولانا کو مدرسہ دیوبند کے ساتھ خصوصی دلچسپی تھی اور وہ یہاں کے فضلاء میں افکار عالیہ کی ایک روح پھونکنا چاہتے تھے۔ مولانا نے اپنی زندگی کا عملی پروگرام جمعیت الانصار سے شروع کیا تھا اور وہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر اس جماعت یعنی دیوبند اور اس کے متعلقین کے لیے سوچتے رہے۔ مولانا کو اپنی واپسی پر یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ دیوبند جو کبھی فقہ مولانا رشید احمد اور حکمت مولانا شیخ الہند کا میدان تھا، اپنے مقام سے پیچھے ہٹ کر جمود و رجعت کا مرکز بن گیا ہے۔ اس جمود و رجعت کو ہٹانے کے لیے وہ چلائے، چیخے اور جھنجھلائے اور آخر کار صرف اتنی بات پر شکر گزار ہوئے کہ مدرسہ کے تکمیلی نصاب میں حجت اللہ البالغہ اور مولانا محمد قاسم کی کتابوں کو جگہ مل گئی۔ وفات۔ ہندوستان میں مولانا کے 5 آخری سال اس جد و جہد اور کشمکش میں گزرے۔ آخر کار اجتماع فکر و عمل کی اس عجوبہ روزگار ہستی نے 21 اگست 1944 عیسوی کو بمقام دین پور ریاست بہاولپور اس کارگاہ عنصری کو الوداع کہی اور سفر گزیں مقام علیین ہو کر قرین ابد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فردوس بری میں اپنے الطاف مخصوصہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تصانیف۔ مولانا کی ابتدائی زمانے کے رسالے اور تصانیف اب ناپید ہیں۔ ہندوستان کی اس آخری قیام میں انہوں نے شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک اور شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ 2 کتابیں لکھ کر شائع کیں۔ ایک اور کتاب محمودیہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئیں۔ ایک اور اہم کتاب التمہید عربی ابی قلمی ہے۔ اس کے علاوہ اور ان کے خطبات چھپے ہیں اور ان کے افکار پر ایک بسیط کتاب مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے پروفیسر محمد سرور صاحب نے لکھی ہے، جو ان کے خیالات کو ایک مرتب شکل میں دکھانے کے لیے نہایت کامیاب کوشش ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو باتیں آئی ہیں اس کے مرتب محمد عبد القدوس قاسمی ہیں۔